اور آپ سب حضرات کو پیشگی مبارک ہو کہ ماہ رمضان قریب آ گیا ہے، اور مجھے انشاءاللہ اگلا جمعہ ماہ رمضان مبارک کا ہوگا۔ زندگی رہی تو ضرور ملاقات کا اللہ شرف عطا فرمائے۔ تو یہ موقع ایسا ہے اہل علم کا، چونکہ ایک فریضہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے موقع کی مناسبت سے میں کچھ باتیں آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چونکہ جب کوئی مذہبی یا دین کا معاملہ قریب ہو تو اس کے آ جانے سے پہلے اس کے متعلق اگر رہنمائی ہو جائے تاکہ ہم نے اس ایونٹ کو، اس معاملے کو کیسے گزارنا ہے، تو جب تک معلومات پہلے نہ ہوں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ پہلے معلومات وہ جو قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور بڑا کافی اور وافی ہے، شافی معاملہ ہے، اگر ہم اس کو پوری طرح توجہ سے سمجھ جائیں تو اس رمضان المبارک کی حقیقت کافی حد تک ہمیں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ قرآن پاک سے بہترین حصہ ہمارے پاس کوئی نہیں، اگر اس کی کوئی تشریح ہے تو وہ رسول اللہ کی زبان سے اللہ نے ہمیں الگ عطا فرما دی ہے۔ الگ سے مراد کیا ہے کہ ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، بس اتنا فرق ہے، الگ تو نہیں ہے۔ قرآن بھی من جانب اللہ ہے اور حدیث کا مفہوم بھی من جانب اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے، میرے محبوب قرآن بھی ہم نے سکھایا ہے اور اس کا بیان بھی ہم نے آپ کو سکھایا ہے۔ دیکھ لیجیے سورہ رحمان میں کیا فرمایا رب کریم نے، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، فرمایا قرآن بھی ہم نے سکھایا، اس کا بیان بھی ہم نے سکھایا۔ بیان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھو میں آپ کے سامنے گفتگو یہ جو کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بیان ہے۔ اب میں صرف ایک آیت پڑھ کے چلا جاؤں تو آپ کو کتنی سمجھ آ جائے گی؟ اب جب تک میں اس کو کھول کے بیان نہ کروں، واضح نہ کروں، اس وقت تک آپ کو اس کی ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کے پاس علم اتنا نہیں ہے۔ میرے یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ میرے سینے میں رہے، آپ کو رتی فائدہ نہ ہو۔ میرے بھی یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے جو نعمت نور علم کی صورت میں میرے سینے میں عطا فرمائی ہے، میں اسے آسان لفظوں میں آپ کے عقل اور شعور کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ اللہ کا یہ جو تحفہ دیا ہوا ہے یہ آسانی کے ساتھ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر قرآن پاک کا متن یعنی جو اس کی آیات ہیں وہی کافی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا پھر علمہ البیان، بھائی اتنے کافی تھا، علم القرآن، جب اللہ نے آپ کو قرآن سکھا دیا ہے تو بس کافی ہے۔ وہ نہیں میرے محبوب، تجھے بھی سکھا دیا ہے اور جو نچلے لوگ ہیں جو تیرے امتی ہیں انہیں بھی تو ضرورت ہے نا میری معرفت کی، یہ تحفہ میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، اب انہیں بھی تو نے ساتھ لے کے آنا ہے، تو پھر اس کے لیے علمہ البیان، اس کی ساری وضاحتیں بھی سمجھا دی ہیں۔ ان لوگوں کا عقل اور شعور اتنا ہے، ان کے عقل اور شعور کے مطابق اتنی بات کرتے جانا، جب اتنی سمجھ آ جائے تو پھر اتنی بھی سمجھا دینا۔ اگلی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک کی بات، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے مدینہ پاک کے اندر، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے، گفتگو ہو رہی ہے، سرکار کو کلام کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں، انہیں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو پرانے تھے، پرانے سے مطلب جو کافی وقت سے سرکار کی خدمت میں بیٹھ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی وہ جو ظاہری گفتگو سے ہٹ کر سرکار ان کے نکات بیان کر رہے ہیں، ان کے اندر کی باتیں راز بیان کر رہے ہیں، تھوڑا یوں سمجھے کہ مرغن غذا دے رہے ہیں ان کو، تھوڑی صحت مندانہ روحانی صحت کے اعتبار سے قرب الہی اور معرفت الہی کی غذا ان کو عطا فرما رہے ہیں۔ اچھا، اتنی دیر میں نا جی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاضر خدمت ہو گئے، وہ ابھی کچھ عرصہ ہوا تھا مسلمان ہوئے تھے، ان صحابہ کرام سے بعد میں مسلمان ہوئے، یہ جو پہلے صحابہ تھے سرکار ان سے ماہو کلام تھے۔ جب آپ تشریف لائے
تو اللہ کے محبوب نے وہ بات کرتے کرتے رستہ بدل لیا، انداز بدل لیا، گفتگو کا ماحول بدل دیا۔ اچھا پہلے سرکار کچھ اسرار و رموز کی ایسی گفتگو کر رہے تھے، تو اللہ کے محبوب نے پھر سادہ سادہ باتیں شروع کر دی کہ اس کو وضو کہتے ہیں، ایسے کرو تو آدمی پاک ہو جاتا ہے، پاک ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یوں حاضر ہو جائے، پھر نماز ادا کرے، نماز کا یہ طریقہ ہے۔ اچھا یہ جو سادہ باتیں سرکار ان کو سکھانا شروع ہو گئے، صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے کہ اچانک یہ موضوع بدلا کیسے ہے۔ ابھی اللہ کے محبوب کچھ اور بات فرما رہے تھے، ابھی اللہ کے محبوب نے کچھ اور بات شروع کر دی، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا بولے نہیں، ادب کا تقاضا تھا، خاموش رہے، اللہ کے رسول کی باتیں سنتے رہے۔ یہ پکا یقین تھا کہ رسول اللہ نے یہ جو ایسے کیا ہے نا، اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے محبوب نعوذ باللہ کسی کی اذیت کے لیے، دل آزاری کے لیے ایسا کریں گے، نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ایک راز چھپا ہوگا۔ اس لیے کہ جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے آنے والوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا روحانی ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ ہر آنے والے کا مزاج سمجھتا ہے، ذہنی شعور اور اس کا معیار سمجھتا ہے، اس کے مطابق وہ گفتگو کرتا ہے۔ تو جیسے معیار کے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ ویسی ہی معیاری گفتگو کرے گا، اور جس وقت اس کے شعور کم آ جائے گا تو اس کا انداز بدل جائے گا۔ کیوں کہ اس کے اس لیول کو بدلنے سے اس کے مقام میں تو فرق نہیں آتا، لیکن عام لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اچھا سرکار نے وہ انداز تکلم بدل لیا، گفتگو کا انداز بدل لیا۔ صحابہ کرام حیران تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ دیر بیٹھے، سرکار کی گفتگو سنی، دل خوش ہو گیا، اجازت لی، اٹھ کے چلے گئے۔ اچھا جب سرکار نے اجازت دے دی، وہ تشریف لے گئے، تو اللہ کے محبوب نے وہیں سے شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ اچھا اب صحابہ کرام کے دل میں ایک اور پھر بات پیدا ہو گئی کہ پھر جہاں چھوڑا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا، کہ درمیان میں کیا ہوا؟ اب جب صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب کی طرف دیکھ رہے، اب وہ جو معاملہ درمیان میں تھا وہ پورا ہو گیا، سرکار کی طرف متوجہ ہیں، تو اللہ کے محبوب وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اب ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اور کہنے کہ حضور عجیب بات ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کچھ بات کر رہے تھے، درمیان میں پھر آپ نے چھوڑ دیا، پھر وہیں سے شروع کر دیا، یہ جو درمیان میں خلا آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے شاہ میں ذرا غور کرو نا، اس حصے میں میرے پاس کون نیا آدمی آیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو عمر فاروق آئے تھے۔ تو فرمایا وہ جو عمر آیا تھا نا، وہ نیا نہ مسلمان ہوا ہے، اس کی ابھی وہ معلومات نہیں ہے جو تمہارے پاس معلومات ہیں، اسے ابھی سادہ غذا کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ابھی اس کا معدہ مضبوط نہیں، اسے ساگودانے کی کھیر کی ضرورت تھی، میں نے اس کو وہ دے دی ہے، تمہیں مرغر غذا چاہیے وہ تمہیں دے رہا۔ علمہ البیان، یہ جو بیان اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ ہم غریبوں کا بڑا بھلا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے گفتگو فرما دی اور ہمارے معیار کے مطابق فرما دی۔